السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آپ تمام کا استقبال ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بریچ کورس 2023 مضمون اردو جمع ششم پوسٹ ٹیسٹ کو کس طرح سے حل کرنا ہے، اس کی رہنمائی اس ویڈیو میں کی جا رہی ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ اسی طرح کے ایجوکیشنل ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو چلیے ہم اس ٹیسٹ کو کس طرح سے حل کرنا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 دیا گیا ہے، دی ہوئی تصویر دیکھ کر اپنی زبان میں ایک چھوٹی سی کہانی لکھی۔ آپ دیکھ رہے ہو یہاں پر اسکرین پہ کہ ایک تصویر آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ آپ کو اس تصویر کو دیکھنا ہے اور اپنی زبان میں جو ہے اس کہانی کو لکھنا ہے۔ بہت مختصر چھوٹی سی کہانی یہاں پر آپ کو لکھنا ہے۔ اس سے قبل یہ کہیں نہ کہیں آپ نے کہانی سنی ہوگی۔ اگر آپ کو تصویر سے اس کہانی کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو یوٹیوب پر جو ہے شیر اور خرگوش اس نام سے یہ کہانی موجود ہے۔ آپ وہاں سے اس کہانی کو سن کر اپنے الفاظ میں یہاں پر آپ کو لکھنا ہے۔ چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 2، الف، لفظ سے نقطے ہٹا کر بامعنی لفظ بنائیے۔ دیکھیے اس سوال میں ہم کو صرف یہ کرنا ہے، نیچے جو الفاظ دیے گئے ہیں جہاں جہاں نقطے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان نقطوں کے بغیر جو ہے ہم کو وہ الفاظ لکھنا ہے۔ تو بہت آسان سا سوال ہے، صرف ہم کو جو ہے ہر لفظ سے نقطے کو ہٹانا ہے اور ہم کو وہاں پر لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2 کا ب ہے، سابقہ دار لگا کر نئے الفاظ بنائیے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہاں پر جو دار دیا گیا ہے دراصل یہ سابقہ نہیں ہے بلکہ یہ لاحقہ یا جس کو ہم لاحقے کہتے ہیں یہ لاحقہ ہے۔ دیکھیے جب بھی ہم لاحقے استعمال کرتے ہیں تو اس کو لفظ کے بعد میں لکھتے ہیں، شروع میں نہیں لکھتے۔ تو جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ ہم کو دار سے جو ہے ایک نیا لفظ بنانا ہے۔ تو جیسے خود جمع کے بعد ہم لوگ دار لکھیں گے اور برابر میں لکھیں گے خود دار۔ تو اس طرح سے ایک ہمارا نیا لفظ بنے گا۔ تو آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ جہاں ہر ایک لفظ کے بعد آپ کو دار لکھنا ہے، برابر کی علامت کے بعد پھر دونوں لفظ کو آپ کو ملا کر ایک نیا لفظ بنا کر لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2 کا جیم ہے، درج ذیل الفاظ کے معنی لکھی۔ یہاں پر آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، آپ کو ان الفاظ کے معنی لکھنا ہے۔ تو طلباء و طالبات، آپ جو ہے اپنے اسکول میں لغت کا استعمال کر کے جو ہے یہاں الفاظ کو تلاش کر کے اس کے معنی لکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنے موبائل میں پلے اسٹور پہ جا کر کوئی بھی ایک اردو لغت کو انسٹال کیجئے اور اس کے بعد جو ہے جتنے بھی لفظ یہاں پر دیے گئے ہیں ان لفظوں کے معنی تلاش کر یہاں سے لکھیے۔ دیکھیے یہ لفظ جو ہے صرف یہاں بہت کم الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں، لیکن آپ جب لغت کا استعمال کرو گے تو آپ کو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور آپ کو نئے نئے الفاظ کس طرح سے تلاش کرنا ہے یہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو اس لیے آپ جو ہے لغت کا خاص طور پر استعمال کیجئے۔ آپ کو آگے جا کر جو ہے کوئی بھی لفظ نیا آتا ہے تو اس کو تلاش کر کے اس کے معنی معلوم کرنے کے لیے آسانی ہو جائیں گی۔ سوال نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ سوال نمبر 3 ہے یہاں پر حرف علت، یہاں پہ حرف علت دیے گئے ہیں، کا استعمال کر کے 5 بامعنی الفاظ بنائیے۔ تو یہ 5 نمبر کے لیے ہے۔ حرف علت یہاں پر قوس میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حرف علت ہے، اس کا استعمال کر کے ہم کو 5 بامعنی الفاظ بنانی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں، الف، اس حرف علت کا میں استعمال کر کے ایک بامعنی لفظ بنا رہا ہوں، جیسے کام۔ کام کے اندر جو آپ الف دیکھ رہے ہیں یہ حرف علت ہے، تو حرف علت کا استعمال کر کے میں نے ایک نیا لفظ بنایا کام۔ اسی طرح سے میں دوسری ایک مثال آپ کو دوں، دوستی۔
دوستی میں واو جو ہے یہ حرف علت ہے، تو یہ حرف علت کا استعمال کر کے میں نے دوسرا ایک نیا لفظ بنایا، دوستی۔ اور یاد رہیے کہ ہم کو بامعنی لفظ بنانا ہے کہ جو بھی لفظ بنے اس کا کچھ معنی ہو۔ تو اس طرح سے 5 جو ہے نئے الفاظ بنانے ہیں۔ 3 جو حرف علت دیے گئے ہیں اس میں سے کسی ایک کا استعمال کر کے آپ الفاظ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سوال نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، تاریخی عمارتوں کے ناموں کے ساتھ اس کے تعمیر کرنے والے کے صحیح نام کے ساتھ جوڑیاں لگائیے۔ یہاں پر 2 آپ کو ستون دیے گئے ہیں، الف اور بے، یعنی 2 کالم دیے گئے ہیں، الف اور بے۔ پہلے میں جو ہے کچھ تاریخی عمارتوں کے نام ہیں اور بے میں جو ہے ان کے تعمیر کرنے والوں کے نام ہیں۔ تو ہمیں جو ہے تاریخی عمارت کو کس نے تعمیر کیا اس کا نام یہاں سے تلاش کرنا ہے اور اس کے ساتھ میں جو ہے اس کی جوڑی لگانی ہے۔ تو یہ تاریخی عمارتوں کے نام ہم انٹرنیٹ کی مدد سے بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ کس نے اس عمارت کو جو ہے تعمیر کیا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم سبھی کو معلوم ہے، اکثر لوگوں کو، کہ تاج محل اس تاریخی عمارت کو تعمیر کرنے والا ہے شاہ جہاں۔ تو ہم تاج محل کی جوڑی کس سے لگائیں گے؟ شاہ جہاں سے۔ تو اس طرح سے یہ اس کی جوڑی ہوگی۔ باقی 3 جو بچے ہوئے ہیں آپ اس کو جو ہے انٹرنیٹ سے تلاش کیجئے اور ان کی جوڑیاں لگائیے۔ چلیے سوال نمبر 5 کی طرف بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ سوال نمبر 5 ہے، ذیل میں کچھ مہینوں اور دنوں کے نام ہیں، ان ناموں میں سے بامعنی لفظ بنائیے۔ دیکھیے یہاں نیچے جو ہے آپ کو کچھ مہینوں کے یا دنوں کے نام دیے گئے ہیں، انہی کا استعمال کر کے جو ہے ہم کو بامعنی لفظ بنانا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پر انہوں نے جون اس مہینے کو لیا ہے اور جون ہی سے انہوں نے نیا لفظ بنایا جن، یعنی واو کو ہٹا کر انہوں نے نیا لفظ بنایا جن۔ دوسری مثال آپ کو سمجھنے کے لیے، جیسے مثال کے طور پر میں نے ایک لفظ لیا جنوری، یہ مہینے کا نام ہے جنوری۔ تو دیکھیے ہم اس سے کس طرح سے نئے لفظ بنا سکتے ہیں۔ جیسے جنوری سے میں جن بھی بنا سکتا ہوں نیا لفظ، اسی طرح سے میں نور بھی نیا یہ لفظ بنا سکتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ جیون یہ بھی نیا لفظ جنوری سے ہی بنے گا۔ تو اسی طرح سے نیچے جو آپ کو مہینوں اور دنوں کے نام دیے گئے ہیں اس سے آپ کو نیا لفظ بنانا ہے۔ سوال نمبر 6 کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ ذیل میں دیے گئے جملوں میں صحیح جگہوں پر مناسب علامات اوقاف لگا کر مکمل کیجیے۔ یہ علامت اوقاف کو رموز اوقاف بھی کہتے ہیں۔ تو آپ کو تصویر میں دکھائی دے رہا ہوگا کہ یہ رموز اوقاف ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ان علامتوں کو ہم کس جگہ پر استعمال کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم کسی سے سوال پوچھ رہے ہیں، کوشچن پوچھ رہے ہیں، تو ہم کو پتہ ہے کہ ہم جہاں بھی کوشچن پوچھ رہے ہیں یا سوال پوچھ رہے ہیں اس کے آخر میں ہم سوالیہ نشان لگاتے ہیں یا کوشچن مارک لگاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جتنے بھی رموز اوقاف آپ یہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں انہی کا استعمال کر کے آپ کو یہاں پر وہ علامات کا استعمال کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سوال نمبر 1 یہاں پر پوچھا گیا ہے، اسلم نے کہا یہ سامان میں لیے چلتا ہوں۔ تو اس جملے میں ہم کو کہاں کے بعد یعنی یا سے جو ہے واوین اس علامت کا استعمال کرنا ہے اور آخر تک جو ہے اور آخر میں اس کو ہم کو مکمل کرنا ہے اور اس کے بعد خاتمے کی علامت لگانا ہے، یعنی جملہ اس طرح سے ہوگا جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح سے چوتھا سوال اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بہت سارے چیزوں کے نام آپ کو دکھ رہے ہیں۔ تو جب ہم اس طرح کے نام دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو ہے ہم سکتہ اس علامت کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے پلاؤ آ گیا تو پلاؤ کے بعد سکتہ، تو جتنے بھی نام آ رہے ہیں وہاں ہر ایک نام کے بعد آپ کو سکتہ اس علامت کا استعمال کرنا ہے اور جملہ مکمل کرنا ہے۔ اسی طرح سے جب سوال پوچھا جائے تو وہاں پر جو ہے ہم کو استفہامیہ علامت کا استعمال کرنا ہے، یعنی آخر میں جو ہے
کوشچن مارک لگانا ہے، اور جہاں پر جملہ مکمل ہو جائے وہاں آخر میں ہم کو جو ہے خاتمہ اس علامت کا استعمال کرنا ہے۔ تو امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو ہم پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔